بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے حدیث شریف کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے کیوں الٹا سونے سے منع فرمایا، الٹا سونے سے کیا کیا نقصانات ہیں۔ آج سائنس بھی اس بات کو تسلیم کر چکی ہے اور مان چکی ہے کہ حضور اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے جو بتایا تھا وہ بالکل سچ فرمایا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الٹا سونے سے کیوں منع فرمایا؟ سائنس نے اس پر تحقیق کی تو ایسا نتیجہ نکلا کہ آپ بھی سبحان اللہ کہہ اٹھیں گے۔ تو میرے دوستو، بات شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ نئے ہیں تو بھی ہمارا چینل نور اسلامک سٹوریز سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے آپ ہمارا چینل نور اسلامک سٹوریز کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن پر بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ساتھ ساتھ ضرور ملتا رہے۔ میرے دوستو، آج کل بھی مصروف زندگی انسان کو بہت تھکا دیتی ہے اور دن بھر کی مصروفیات کے بعد جب رات میں بستر نظر آتا ہے تو دل چاہتا ہے کہ بس اس پر فوراً لیٹ کے سو جاؤں۔ لہذا کچھ لوگوں کو تھکے ہوئے دن کے بعد جیسے ہی بستر نظر آتا ہے وہ فوراً الٹا ہو کے اس پر سو جاتے ہیں۔ ہر کوئی شخص مختلف طریقوں سے سوتا ہے۔ کچھ افراد زیادہ جگہ لے کر سوتے ہیں، کچھ لوگ بالکل سمٹ سوتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو پیٹ کے بل الٹے سوتے ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ پیٹ کے بل سونا کتنا خطرناک ہے؟ پیٹ کے بل سونا آپ کی گردن اور پیٹ کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ پیٹ کے بل سونے سے آپ کی نیند میں بھی خلل پیدا ہوتا ہے، جس کے باعث اگلے دن آپ کا دل بالکل اچھا نہیں گزرتا اور اپنے آپ کو تھکا تھکا محسوس کرتے ہیں۔ پیٹ کے بل سونے سے افراد ریڑھ کی ہڈی میں کھینچاؤ پیدا ہوتا ہے، جس کے پاس آپ کو سونے سے دقت محسوس ہوتی ہے اور آپ اپنی روٹین کے کام بھی صحیح طریقے پر سر انجام نہیں دے سکتے۔ پیٹ کے بعد سونے سے آپ کے جسم کے کون کون سے حصے متاثر ہوتے ہیں؟ وہ یہ ہے، ریڑھ کی ہڈی آپ کے جسم میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اگر یہ صحیح طور پر کام نہیں کرے گی تو آپ کا پورا جسم متاثر ہوگا اور آپ کوئی بھی کام صحیح طریقے سے سر انجام نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ وہ پیٹ کے بل سونے سے آپ کے جسم کے بہت سارے حصے سن ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پیٹ کے بعد سونے سے گردن بھی متاثر ہوتی ہے۔ مسلسل الٹے یا پیٹ کے بل سونے سے آپ کی گردن میں درد بڑھ جاتا ہے اور آپ آسانی کے ساتھ گردن کو حرکت نہیں دے سکتے۔ اگر آپ کو پیٹ کے بل سونے کے بعد زیادہ عادت ہے، خدا را اس عادت کو ختم کر دے تاکہ آپ کی صحت صحیح رہ سکے۔ جب آپ صبح سو کے اٹھے تو اپنے جسم کو سیدھا کریں، اس عمل سے آپ کا جسم نارمل ہو جائے گا۔ دوستو، اسلام ایک مکمل ضابطہ ہے، یاد ہے، جس میں زندگی کے ہر پہلو پر رہنمائی موجود ہے، چاہے وہ کوئی بھی صورتحال ہو۔ اسلام اس کے بارے میں بالکل واضح رہنمائی کرتا ہے۔ سونے کے حوالے سے نت نئی تحقیقات سامنے آتی ہیں، لیکن تحقیقات میں یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ سونے کا انداز سب سے بہتر وہی ہے جو کہ اسلام میں بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الٹا لیٹنے سے منع فرمایا۔ دافع بن قیس غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں مسجد میں الٹا لیٹا ہوا تھا۔ دافع بن قیس غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں مسجد میں الٹا لیٹا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس سے گزرے تو اپنے پاؤں سے مجھے ہلایا اور فرمایا کہ تم اس طرح کیوں سو رہے ہو؟ میں نے کہا، یہ انداز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ یہ حدیث ابن ماجہ درجہ صحیح حدیث نمبر 373 کتاب الادب سے لی گئی ہے۔ حضرت حفصہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سونے کا ارادہ فرماتے تو اپنا دائیں ہاتھ اپنے نقصان کے نیچے رکھ لیتے، پاؤں کے نیچے رکھ لیتے، پھر فرماتے، اے اللہ تعالیٰ، مجھے اس دن اپنے عذاب سے بچائیے جس روز آپ اپنے بندوں کو اٹھائیں گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سوتے تو فرماتے، اے اللہ تعالیٰ، میں آپ کے نام کے ساتھ زندہ ہوتا ہوں اور آپ کے نام کے ساتھ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار تو فرماتے
یہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا اور اس کی طرف لوٹنا ہے۔ اب جدید تحقیقات کہتی ہے کہ اس طرح لیٹنا انسان کی صحت کے لیے درست نہیں اور اس سے کافی مسائل پیدا ہو سکتی ہیں۔ ڈاکٹرز نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ پیٹ کے بل سونا سب سے خطرناک ثابت ہوتا ہے کیونکہ اس سے ہماری ریڑھ کی ہڈی کمزور ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا اعصابی نظام غیر متوازن ہو جاتا ہے اور ہماری گردن اور کمر میں سنگین مسائل پیدا ہونے لگتے ہیں۔ اور جو لوگ زیادہ تر پیٹ کے بل سوتے ہیں انہیں آگے چل کر نیند نہ آنے کی بھی بیماری لگ سکتی ہے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ پیٹ کے بل لیٹنا سونے کا سب سے بدترین انداز ہے، اس لیے پیٹ کے بل سونا صحت کے لیے ضرور رساں ہے۔ سائنس کے مطابق صدری پنجرہ آگے کی طرح پھیلتا ہے اور پیٹ کے بل لیٹنے کی حالت سنجرے کی یہ حالت بن جاتی ہے اور پھیپھڑوں کا مکمل پھیلنا اور ہوا سے بھرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ پیٹ کے بل سونے والی مرگی کے شکار افراد لحاظ ساتھی موت کا خطرہ زیادہ ہے۔ اس حالت میں ریڑھ کی ہڈی غیر فطری اختیار کر لیتی ہے، اس کے اعضاء اور مہروں پہ غیر ضروری دباؤ پڑتا ہے۔ اگر انسان کئی دن پیٹ کے بل سوتا رہے تو اس کی کمر اور گردن میں تکلیف ہو سکتی ہے۔ پیٹ کے بل سونے سے عموماً سانس لینے میں بھی رکاوٹ جنم لیتی ہے اور بعض اوقات ایسا لیٹنا حرکت قلب اور معدے کے عمل پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ پیٹ کے بل لیٹنا سونے کا سب سے بدترین انداز ہے، اس لیے پیٹ کے بل سونا صحت کے لیے ضروری رساں ہے۔ سانس لینے کے بعد صدری پنجرہ آگے کی طرف پھیلتا ہے اور پیٹ کے بل لیٹنے کے حال میں پنجرے کی یہ حالت بند ہو جاتی ہے اور پھیپھڑوں کا مکمل پھیلنا اور ہوا سے بھرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، لہذا سانس کی بیماریاں یہاں سے جنم لیتی ہیں۔ پیٹ کے بل سونے والی مرگی کی شکار افراد میں حادثے کی موت کا خطرہ زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اس حالت میں ریڑھ کی ہڈی غیر فطری رخ اختیار کر لیتی ہے، اس لیے عضلات اور مہروں پہ غیر ضروری دباؤ پڑتا ہے۔ اگر انسان کئی دن پیٹ کے بل سوتا رہے تو اس کی کمر اور گردن میں تکلیف ہو سکتی ہے۔ الٹا سونے سے عموماً سانس لینے میں بھی رکاوٹ جنم لیتی ہے اور بعض اوقات ایسا لیٹنا حرکت قلب اور معدے کے عمل پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اسلام کی حقانیت کی اس سے بڑھ کر کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ آج ڈاکٹر ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس کے بارے میں اسلام کئی صدیاں پہلے ہمیں بتا چکا ہے، اس لیے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنائیں تاکہ دین اور دنیا بہتر ہو سکے۔ اگر الٹا سونے کی بیماری کی عادت ہے تو اس سے بدل کر سنت نبوی کے طریقے اپنائیں، یعنی دائیں پہلو پہ سوئیں، جسے ثواب بھی ملے گا اور خطرات سے بھی محفوظ رہیں گے۔ دوستو اگر ہم صحت مند زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو قرآن مجید کے بتائے اصول اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا لیتے ہیں، یقین کیجئے کہ ہماری زندگی بہت زیادہ پرسکون اور خوبصورت بن جاتی ہے، کیونکہ ہماری جسمانی صحت کے راز بھی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے میں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ روحانی سکون بھی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں منظور و مقبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آمین یا رب العالمین۔